چیزیں تھیں، پھر وہ دعاؤں سے ایسی چیزیں اللہ پاک نے بدلی کہ لگتا بھی نہیں، جب سے ہم دعا میں تھے ہمیں یہ لگتا بھی نہیں تھا ہم کتنی بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں، صرف بابا جی کی دعاؤں سے۔ جی آپ تھوڑا سا اپنا آپ بھی بتاؤ، آپ کا جو سوال بتائیں۔ جی میرا نام حافظ کاشف ہے، میں پروفیشنل ثنا خان ہوں۔ الحمدللہ پورے پاکستان میں نعت کے حوالہ سے مجھے جانا جاتا ہے۔ تو کمالیہ میں ایک محفل میں بابا جی تشریف لائے تو میری ادھر نعت تھی۔ جب وہاں پہ میں نے کلام ہوا پڑھا، بڑا محبت سے انہوں نے سنا، عشق سے سنا۔ ان کا مزاج ذرا دوسرے لوگوں سے ہٹ کے تھا آیا، کیونکہ ہمارا تو سلسلہ ہی ایسا ہے کہ روز نئے بابے، نئے پیر، تو ہر رنگ رنگ کا بابا جو ملتا ہے، لیکن جو بابا جی میں بات تھی نا وہ مجھے کسی اور میں نظر نہیں آئی۔ تو اسی دوران جب اینڈ پہ دعا ہوئی ہے تو میں وہاں پہ کیفیت میں آ گیا تھا، میری دھڑکن تیز ہو گئی تھی، جسم پسینہ پسین سارا، کافی کیفیت۔ بابا جی نے مجھے گلے لگایا اور بتایا کہ ایسی کیفیت جو ہوتی ہے نا وہ بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے، بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے۔ تو وہیں سے پھر یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا، تو الحمدللہ تقریباً یہ دوسرا سال جا رہا ہے۔ بڑی پریشانیاں تھیں، بڑی مشکلات تھیں، تو وہ بابا جی سے دعا کے ذریعے وہ حل ہوتی گئیں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے صاحب اولاد بھی کیا، بابا جی کی دعائیں ہیں۔ پھر یہ معجزہ سامنے بیٹھا ہے بابا جی کے۔ جی یہ اپنی زبانی بتائیں گی کہ ان کو دعا کا کیا اثر ہوا، اس کے بعد پھر ہم کب دعائیں گے۔ جی یہ آپ ادھر لگا لیں۔ ہاں جی وہ شادی کے آپ کا دعا والا معاملہ جو ہے، ہاں جی آپ اپنا نام بتائیں۔ میرا نام افشا نورین ہے۔ تو میری شادی کافی دیر پہلے کہیں اور فکس ہوئی تھی، 5 سال وہیں تھی۔ تو جب شادی، ہاں جی وہیں ہوئی تھی، 3 دن رہ گئے تھے شادی میں۔ تو میں نے بھائی سے کہا، میرے ہسبینڈ نے، تو بھائی نے بابا جی سے دعا کروائی 3 دن میں ہی، بس 3 دن رہ گئے تھے، ان 3 دنوں میں ہی ہمارا رشتہ میرا وہاں سے ٹوٹ گیا اور میری یہاں ادھر ہی شادی ہو گئی تھی۔ تب سے میں بہت مانتی، میں نے بھائی سے کہا ابھی میں نے بابا جی کے پاس جانا ہے دعا کے لیے خود۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا تھا، وہ بھی فوت ہو گیا ہے، تو اب میں اولاد کے لیے بابا جی کے پاس آئی ہوں کہ بابا جی دعا کریں گے اور اللہ میری سن لے گا۔ تب سے میں بہت مانتی، میرے ہسبینڈ بھی بہت مانتے، تب انہوں نے دعا کروائی تھی، بھائی سے کہا تھا انہوں نے، تو بھائی نے پھر بابا جی سے کروا دی تھی۔ ہم تب سے جانتے ہیں بابا جی کو۔ جی بس یہ جی ان کا شارٹ سا تعارف ہے ان کا۔ اس کے ہسبینڈ بھی میڈیکل فیلڈ میں ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا مجھے بابا جی 3 دن میں دن طے ہو گئے تھے۔ وہ میری چھوٹی سسٹر ہے، اس آپی کی جتنی ہے، اس کے ساتھ بالکل جیسے اس بھائی کی سسٹر کے ساتھ ہوا ہے نا، وہ میری سسٹر کے ساتھ بالکل ایسے ہو رہا ہے۔ وہ ہم جن کے پاس بھی جاتے ہیں وہ کہتے سایہ ہے انہیں، وہ اس کے ایسے کٹ لگ جاتے ہیں بازوؤں پہ، اس کے ساتھ بہت، وہ خود ہی بے ہوش ہو جاتی ہے، خود ہی سارا کچھ عجیب حرکتیں کرنے لگ جاتی ہے، کبھی کمرے سے سامان خود ہی گرنے لگ جاتا ہے۔ تو میں سب گھر میں سب مسئلہ ہے، تو میرے پاپا کا کبھی کام بند ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے۔ جن کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کتنے پیسے لاؤ، بکرا دو، مرغے دو، تو دیگیں اتنی دو، بلیک بٹے دو، وہ ایسے کر کر کے وہ ابھی بہت پریشان، بہت جگہوں پہ بیٹھ گئے ہیں، اسی لیے ابھی وہ بیٹھ گئے ہیں گھر میں ہی۔ تو وہ بیچاری کیسے ہی تھا، میں نے وہ بھی بابا جی سے کہنا تھا اس کے لیے بھی جی دعا کرے۔ ہاں جی جی، وہ بھی بیچاری چھوٹی سی ہے، بہت پریشان ہے وہ۔ کتنے سال کی ہے بلا؟
वो अभी 12 साल की है। जी, उसका स्कूल भी सब कुछ छूट गया था इसी वजह से। जी। जी अब बाकी वो हाँ, हाँ। घर के बारे में बताना था, उसके लिए भी दुआ करवानी थी। हमारे घर में जो भी मतलब एक मेरे हस्बैंड है और उनके भाई हैं और उनके पापा हैं, वो जो भी काम करते हैं ना वो पीछे ही जाता है, मतलब कि ना आगे कुछ हो नहीं रहा। कोई हमारे कर्जे वगैरह हैं वो नहीं सारे इस मामले में उतर ही नहीं रहे। वो कोई कहता है किसी ने कुछ किया हुआ है, इसी वजह से काम नहीं आगे जा रहा, घर के मसले हल ही नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए भी मैं स्पेशल आई थी कि बाबा जी दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा। जी 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 ज़रूर। आप फर्स्ट टाइम आई हैं, भाई बता रहे हैं तो आपकी शादी हाँ जी दुआ कराने के बाद जी जी बिल्कुल भी। ये अफसाल साहब आप ज़रा अपना तारफ़ करवाएं। मेरा नाम अफजाल है। परसों हमारी शादी हुई है और भाई ने बताया था बाबा जी के बारे में दुआ करते हैं, तो इसीलिए फिर हाज़िर हुए हैं दुआ करने के लिए। दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। बिलाल साहब। हाँ जी, हाँ जी, वो आप बताएं ना। ऐसे ही बोला जाएगा। ये भी वो अपना दोस्त है दूसरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, इसका मैं बता देता हूँ। ये बिलाल साहब हैं, हाफिज़ बिलाल इनका नाम है पूरा। इनकी सिस्टर है करीम शाह, वो मास्टर कर रही है। बाबा जी से 2-3 बार दुआ भी करवाई है। तो इनकी फैमिली भी जो है ना वो मानती नहीं बाबा को, ये किसी भी मामलात में नहीं मानती। वो जब उनको बताया किसी ने, फिर वो आगे बताया, उसको पता चला, मुझसे दुआ करवाई, फिर पता लगा सारा वो शुरू हो गई दुआ होने, उनको सुकून हुआ कि मसाइल थे। लेकिन वो अभी अनमेरिड है, उनका रिश्ता नहीं हुआ, लेकिन वो चाह रही थी कि हमारा रिश्ता हो, तो उसी के सिलसिला में भी दुआ करवाई जाए। मैंने कहा ठीक है इंशाअल्लाह ताला। उसने आना था, आज उसकी पूरी टिकट थी, मैं पीछे से टिकट करवा के आया था, लेकिन उसको कोई मसला बन गया, कोई बुखार हो गया या क्या मसला बना है, तो शायद वो सुबह आए। और उसकी जगह पे हाफिज़ बिलाल को उन्होंने भेजा। ये तकरीबन 2-3 मंथ से ना दर्स छोड़ गया था, तो वो 2-3 मंथ से ही वो राब्ते में है, यानी कि रिमशा से जो राब्ता हुआ ना हमारा, वो 2-3 मंथ से था। तो उसने बताया कि मेरा भाई है, तो ऐसे उसको 2 मंथ हो गए हैं, तो पापा भी बड़े परेशान हैं, मम्मा परेशान है। ये उस वक़्त मेरा ख़्याल है कि इसके 12 पारे हुए थे, तो ये छोड़ गया। कहता मैंने नहीं कहा, मैंने दिल करता। फिर दुआ करवाई, 2 बार सिर्फ दुआ करवाई है। ये बंदा खुद जाके इसने कहा कि मैंने कुरान पाक हिफ़्ज़ करना है। अब इसके 15 पारे मुकम्मल हो गए और कर रहा है, बड़े ज़ौक़ शौक़ से जाके कर रहे हैं। तो फिर इसने उन्होंने कहा कि ये पहले जाएगा, बाबा जी से ज़ियारत करेगा, मिलेगा, दुआ करवाएगा इंशाअल्लाह ताला। फिर ये इसका तारफ़ है, इसलिए ये बंदा पहुँच जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हसन नदीम है, मैं गुजरात शहर से बिलोंग करता हूँ। मेरे नाना जो है वो कलंदर दरवेश थे, उनका नाम था मोहम्मद हुसैन शौक। उनका मज़ार जो है वो सरगोदा में मेन कब्रिस्तान में है। उन्हीं की दुआ से मैं इस दुनिया में आया हूँ। और मेरी निस्बत भी साईं कावनी सरकार उनसे मिलती है। और मैं शुरू से ही इस दरवेशी फ़कीरी लाइन में हूँ। 15 साल में की एज में मैं शुरू से ही अपनी वालदा साहबा के साथ दरबारों पे जाया करता था। साईं कावनी सरकार क्योंकि उनकी निस्बत से हर जुमे को हम वहाँ जाते थे, सलाम पेश करते थे, तो शुरू से ही लगाव था।
بزرگوں سے درباروں پہ جانا، اگر کوئی بزرگ ہستی کا پتہ چلنا، ان کے پاس ان کو ملنا جا کے. تو 15 سال کی ایج میں میرے بڑے بھائی احمد سعید صاحب تحصیلدار تھے گجرانوالہ میں، تو میں ان کو ملنے گیا. تو ان کی ڈرائنگ روم میں جب میں انٹر ہوا تو وہاں ایک بڑی خوبصورت ہستی، سامنا سرنگ، اور وہ امامہ پہنا ہوا، داڑھی تھی ان کی، اور انہوں نے مجھے دیکھا تو میرے بھائی کو کہتے ہیں کہ چودھری یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے. تو ان کو کہتے ہیں کہ میں نے اسے نہ اپنا مرید بنانا ہے. کہتے ہیں جی پوچھ لیں. سامنے کھڑا ہے تو مجھے کہتے ہیں میں تمہیں اپنا مرید بنانا. میں 15 سال کی ایج کیا ایج ہوتی ہے، تو میں نے کہا جی بنا سکتے ہیں تو بنا لیں. تو ان کو چیلنج کر دیا کہ بنا سکتے ہیں تو بنا لیں. خیر وہ میں کہہ کے نکل گیا. ساتھ میرے دوست تھے، تو وہ میں وہیں ٹھہرا ہوا تھا. تو رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی آواز آتی ہے کہ یہ آیت ہے، یہ سورہ ہے، اور یہ تو نے اتنی دفعہ پڑھنی ہے روز. تو خیر میں صبح اٹھا، میں ہو سکتا ہے میرا خواب ہے، خواب آتے رہتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ سچے بھی ہوں. تو میرا نا ایسے دل کیا کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح. تو میں نے وہ قرآن پاک کی سورہ دیکھی، آیت دیکھی. تو اچھا وہ آیت مجھے میمورائز کرا دی گئی تھی، اس سے مجھے یاد تھی. میں نے وہ دیکھی، میں بڑا پریشان اور حیران ہوا. تو اب مجھے سمجھنا میں کیا کروں. خیر میں نے اپنے بڑے بھائی کو کہا کہ میں نے وہ بابا جی ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ وہ کہتے ہیں ہم بابا کاکا کہتے ہیں. میرے وہ بڑے بھائی کے بھائی بنے ہوئے تھے. تو میں نے کہا جی میں نے ان سے ملنا ہے. تو وہ ڈرائیور تھا ان کا شوکت، اسے کہتے ہیں کہ اسے لے جاؤ بابا جی کے پاس. تو ان کا ڈھلائی کا کارخانہ تھا. تو جب وہاں پہنچا تو اپنے ان کے جو ملازم تھے ان کو کہا گیا تھا کہ چودھری سعیدہ پائی آئے گا، انہوں بٹھانا، چائے پلانا، ان کہنا میں آ رہے ہیں. تو جب یہ بات سنی تو یہ کنفرم ہو گیا کہ اللہ کے ولی ہیں. تو پھر وہ آئے تو مجھے کہتے ہیں کہ مرید ماننا ہے کہ نہیں ماننا. تو پھر میں ان کا بیعت کہہ لیں، ان کو انہوں نے مجھے اپنے تحویل میں لیا. تو 2 سال میں ان کے ساتھ رہا. 2 سال کے بعد وہ اچانک پردہ کر گئے. تو جب وہ پردہ کر گئے تو پھر اگر آپ کے جو مرشد ہوتے ہیں، جو آپ کے روحانی استاد ہوتے ہیں، جب آپ کو فل فلیج کوئی چیز فیض نہیں دے کے جاتے تو پھر وہ چیز آپ کی رک جاتی ہے وہیں کی وہیں. تو اس کا مجھے سمجھنا میں کیا کروں. تو میں ان کی قبر پہ جا کے روتا ہوتا تھا، مجھے اکیلے چھوڑ کے آپ چلیں گے. تو قبرستان جو گجرانوالہ میں مین قبرستان تھا، تو اس کے ساتھ سڑک تھی. سڑک کے سامنے بھی ایک بزرگ جو وہ تھے، وہ بناتے تھے حکمت کی گولیاں، وہ علاج کرتے تھے. تو وہ بابا جی کے دوست تھے. تو ایک دن انہوں نے مجھے دیکھا تو بلایا. مجھے کہا بابا جی دا مرید ہے. میں کہا ہاں جی میں بابا جی دا مرید. انہوں نے جنی تیرنا ڈیوٹی سی وہ ختم ہو گئی، ہم تو نویں مرشد کی تلاش رکھ جاری رکھ. تو پھر میں نے مرشد کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتا رہا. پورا پاکستان میں گھما ہوں. مجھے وہ جو چیز مجھے چاہیے تھی وہ نہیں، جو میں دیکھتا تھا وہ دل کو نہیں لگتی تھی. جو چیزیں آپ بھی دیکھتے ہو روزمرہ پہ، تویز دھاگے جو کرنے والے، میں ان کو اللہ پاک کا درویش یقین نہیں مانتا تھا. تو بڑی بڑی ہستیوں کے پاس بھی گیا، جو بڑی بڑی ہستیوں کے جو ہیں جانشین ہیں یا سجادہ نشین ہیں، ان پہ میں وہ چیز نہیں دیکھی جو مجھے چاہیے تھی. تو کچھ ایسے بھی تھے جو مجھے ملے، انہوں نے کہا ہمارے پاس آپ کے لیے کچھ نہیں، مرشد کی تلاش جاری رکھیں. اور پھر میں نے پڑھائیاں کی بہت. میں ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کا مجھے قرب مل جائے، وظائف
پھر میں نے بہت سارے وظائف کیے انتہا کے، نہروں میں بیٹھ کے، درام پہ بیٹھ کے، لیکن جو چیزیں آتی تھیں وہ مجھے نہیں چاہیے تھیں، جو جسے موکل بھی کہتے ہیں آپ، جن بھی کہتے ہیں، جو اینڈ. تو پھر ایک ٹائم آیا کہ میں نے وہ بھی چیزیں چھوڑ دیں، وظائف چھوڑ دیے، کہ میں تو اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ کر رہا تھا، وہ چیزیں مجھے تو نہیں چاہیے تھیں. میجارٹی میں جتنے بھی بابے بنی پھرتے ہیں ان کے پاس یہی چیزیں ہیں، موکل اور جن. آپ ان کے پاس جاتے ہو، وہ آپ کو آپ کی تھوڑی سی چیز بتا دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہو کیا بات ہے، بہت بڑا بابا ہے، آپ کو بتا دے گا، آپ کے جائیداد میں بارے میں تھوڑا سا انفارمیشن دے دے گا، جن کو پاس میں وہ آپ کی چیز ہوئی وہ آپ کو بتا دے گا. تو اس طرح کی چیزیں وہ جن اور موکلوں سے وہ پوچھتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور آپ کا علاج بھی کرتے ہیں. پھر جب ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے پھر وہ ان کو بھیج دیتے ہیں آپ کی طرف، پھر آپ ان کے پاس جاتے ہیں. تو ان کا ایک بزنس ہے. تو خیر میری دعا ہوتی تھی شروع سے ہی، میں کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں کرتا، اللہ پاک مجھے اپنا اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار محبت عطا فرما. تو 30 سال کی ایج میں امریکہ چلا گیا، ویری ینگ. تو آتا جاتا رہا، مرشد کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا. تو وظائف بھی کیے، سب کچھ کیا، وہ بھی کر کے دیکھ لیا، لیکن قرب نہ ملا اللہ پاک کا. تو پھر وہ ساری چیزیں 30 سال کی ایج میں نے وہ ختم سٹاپ کر دیں. پھر اللہ پاک سے دوسری دعا میں نے ایڈ کی، اللہ پاک مجھے کوئی ایسا مرشد استاد عطا فرما، روحانی استاد عطا فرما، جو مجھے کو سینہ بسینہ چیز ہے وہ میں سینہ بسینہ وہ چیز آگے پھیلا سکوں. تو میں رات کو اٹھتا تھا، اور ایک ٹائم میرا مقرر تھا اٹھ کے نفل پڑھنے، پھر سجدے میں جا کے میں اللہ پاک سے یہی 2 چیزیں مانگتا تھا. اللہ پاک مجھے اپنا اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار محبت عطا فرما. اللہ پاک مجھے کوئی ایسی ہستی، ایسے مرشد عطا فرما جو مجھے سینہ بسینہ کو چیزیں وہ آگے پھیلا سکوں، فی سبیل اللہ پھیلا سکوں. تو یہ میری دعا اللہ پاک کی ذات نے 2015 کو قبول و منظور فرمائی. تو دیکھ لیں کہ کتنی ایج، میں 46 کی ایج تھی میری اس وقت جب میں اپنے مرشد پاک کو ملا. میری چوہت دیکھ لیں. تو میں گجرات سے واپس آ رہا تھا سرکار کو سلام کرنے. میری والدین کی قبر بھی دربار کے ساتھ بھائی قبرستان ہے وہاں سے ان کو سلام کر کے واپس آ رہا تھا. تو میری بھانجی ہیں، انہوں نے مجھے کال کی، کہتی ہیں ماموں ہمارے بھی ایک استاد ہیں، مرشد ہیں، وہ آج ہمارے گھر آ رہے ہیں، محفل ہے، تو آپ ضرور آئیے گا. تو پھر میں اپنی سسٹر کے گھر، وہ بھی لاہور میں رہتی ہیں کنالیوں میں، تو میں وہاں پہنچا. تو میں نے بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح جیسے آپ بیٹھے ہوئے تھے. کچھ کافی زیادہ پیار کرنے والے لوگ تھے جو ان کے محفل اٹینڈ کرنے آئے تھے. تو انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے ان کو دیکھا، مجھے انہوں نے اپنے پاس بلا لیا، پاس بٹھایا. عموماً یہ ہوتا تھا کہ وہ پاس بھی نہیں بٹھاتا تھا. جن ہستیوں کے پاس، جو بڑی بڑی ہستیوں کے میں نام نہیں لینا چاہتا، یا کوئی بھی، وہ آپ کو پاس نیچے کبھی دو ویک 1.5 ویک ان کو مل نہیں سکتے تھے. بیٹے آف کرو، تو نہیں مل سکتے تھے آپ، رائٹ. تو جب انہوں نے پاس بٹھایا، کچھ ایسی بھی ہنسی تھی جو پاس بٹھاتی تھیں، وہ یہ کہتی تھیں ہمارے پاس آپ کے لیے کچھ نہیں. تو دل نے کہا، جب میں نے ان کو دیکھا نا، تو دل نے کہا یہی تیرے استاد ہیں، یہی تیرے مرشد. دل میں چیز پتہ چل جاتی ہے آپ کو. تو جب سارے کچھ مہمان، محفل چلتی رہی، محفل جب ختم ہوئی تو کچھ پیار کرنے والے ان کے رہ گئے جو نزدیک تھے. تو مجھے کہتے ہیں کاکا پاپا تمہیں کیا چاہیے؟ تو میں نے ان کا جی مجھے اللہ چاہیے.
مجھے اللہ سے ملا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. مجھے اللہ سے ملانے والے ایک تھے, اس کے بعد مجھے کو ملا نہیں. انہوں نے بہت اونچا سا کہا اللہ. سارے متوجہ ہوئے, کہتے ہیں یہ کاکا امریکہ سے آیا ہے. وہ کہتا ہے مجھے اللہ چاہیے. پھر انہوں نے مجھے دعا کروائی نفس پہ رکھ کے. تو میں وہ 3-4 دن ایک مستی میں رہا جو میں بیان نہیں کر سکتا. تو اس کے بعد 3 دن کے بعد یہ ہوتا تھا, میری سسٹر کی گھر تھا, میں رکا ہوا کنالوے میں. وہ مجھے رازہ ناک کر کے کھانا کھلاتی نہیں. اس کے بعد مجھے نہیں پتا تھا میں کدھر ہوں کدھر نہیں. تو یہ کیفیت مجھے میری 4 دن میرے ساتھ رہی. پھر اس کے بعد ان کے ساتھ انہوں نے مجھے پھر دعا کی اجازت 3 مہینے میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ دعائیں شروع کرواؤ. اور پھر انہوں نے یہ چیز کس کو پھیلاؤ. پھر انہوں نے مجھے فل فلیج اجازت دی کہ آپ جو ہے اپنے اس چیز کو فل فلیج جو ہے وہ کرو. اور میری انہوں نے دعا بھی کی کہ ایک دن وہ موج میں بیٹھے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ 2018 کی بات ہے کہ تم اس چیز کو پوری دنیا میں پھیلاؤ گے. تو بابا جی ان کی یہ پکچر ہے, ان کا نام بابا جی سید مخدوم مصطفی علی بخاری صاحب. یہ ان کا فیض ہے جو ہم پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. اور اب پوری دنیا میں میرے شاگرد ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں. کاشف صاحب بھی ان میں سے ہیں, کاکی ایرم بھی ان میں سے ہیں, نویز صاحب بھی ان میں سے ہیں. انہوں نے بھی شروع کی. اس کے علاوہ 70 تقریباً 80 کے قریب ہیں میرے شاگرد پوری دنیا میں, یورپین کنٹریز میں بھی, امریکہ میں بھی, پاکستان میں بھی, سعودی عرب میں بھی, انڈیا حیدرآباد, اس کے علاوہ دبئی میں بھی. ان کے ہی ہسبینڈ دبئی میں ہوتے ہیں, وہ بھی کام کر رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ اللہ پاک کا کرم ہے, اللہ پاک کا فضل, اللہ پاک کی رحمت. ہم تو اس قابل نہیں ہیں, یہ وہی ذات پاک ہم سے کام لے رہی ہے, ہم کام کر رہے ہیں. یہ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پڑھائیوں سے مجھے اللہ پاک کا قرب نہیں ملا تو مرشد کی نگاہ سے ملا. میرے مرشد پاک کا نام ہے محمد عرفان اعظم صاحب. میں ان سے بہت عشق کرتا ہوں, بہت پیار کرتا ہوں. میری وہ ماں بھی ہیں, میرے وہ باپ بھی ہیں, میرے دوست بھی ہیں, میرے مرشد بھی ہیں, میرے استاد بھی ہیں. میرے لیے وہ سب کچھ ہے. انہی کی نظر سے مجھے سب کچھ ملا. میرا کچھ بھی اپنا نہیں ہے, سب کچھ انہی کا. جو انہوں نے میرے لیے دعا کی وہ سب انہی کی دعائیں ہیں میرے ساتھ ہیں. میرے نانا کی دعا میرے ساتھ ہے, میری ماں کی دعا میرے ساتھ ہے, میرے مرشد پاک کی دعا میرے ساتھ ہے. ان ہستیوں کی دعائیں جب آپ کے ساتھ ہوتی ہیں تو آپ جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات سے کام لے لیتے ہیں. تو یہ میری ایک چھوٹی سی تھا کہ میں اپنے مرشد پاک سے کیسے ملا, میں اس لائن میں کیسے آیا. اب ہم آ جاتے ہیں فیض پہ. تو یہ فیض جو ہے بہت بڑی ہستی ہوئی ہیں, بہت بڑی ہستی ہیں یہ بابا جی سید مخدوم مصطفی علی بخاری صاحب. للہ شریف ان کا مزار ہے. بہت بڑی کلندر ہستی ہوئی ہیں, چھپے کلندر تھے. یہ ہیرا منڈی ان کی ڈیوٹی لگی تھی, جسے ریڈ لائٹ ایریا کہتے ہیں یہاں پہ. وہاں انہوں نے 460 کاکیوں کو وہاں سے نکالا جو رجسٹرڈ ہیں, باقیوں کا کوئی پتہ نہیں, جن کو انہوں نے نکال کے وہاں سے شادیاں کرائیں. اور یہ اللہ پاک کا درویش, اللہ پاک کا فقیر ہی کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. کہ بند کر دو.
تو اللہ پاک کے درویش اور فقیر یہ کام کر سکتے ہیں. وہاں سے اگر ایک بچی کو اگر ایک جو وہاں کی ہے اس کو نکال لو تو وہاں قتل و غارت ہو جاتی ہے. تو انہوں نے 460 بچیوں کو وہاں سے نکال کے انہوں نے بڑے بڑے اچھے گھروں میں ان کی شادیاں کروائیں. تو یہ صرف ایک، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کرامات ہیں ان کی کہ بتانے بیٹھیں تو پوری رات پورا دن نکل جائے. تو بہت ساری کرامات ہیں. سب سے بڑی یہ ہے کہ سورہ رحمان. اب ہم فیض کی طرف آتے ہیں. آپ کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارا ندامتی سلسلہ، جیسے بابو اللہ شاہ صاحب کا، جیسے بلال شہباز قلندر صاحب کا، یہ سارا عشق والا سلسلہ ہے. میں اس کے لیٹر اس پہ آؤں گا. آپ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو معاف کرو. اگر کسی نے آپ سے ظلم کیا، زیادتی کی ہے، جو بھی ہے، ہر ایک کو معاف کرو، دل سے معاف کرو. آپ اگر اللہ پاک کی ذات جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کو معافی کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، تو ان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے ہمارے لیے معافی کا رکھی ہوئی ہے اور اپنی طرف رجوع کرنے کا ایک طریقہ رکھا ہوا ہے کہ جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز سرزد ہوتی ہے، اللہ پاک کی ذات ہمیں معاف کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو جرم کرتے ہیں یہاں پہ، رائٹ، تو پھر پولیس پکڑتی ہے، پھر آپ عدالت میں جاتے ہیں، آپ کو سزا ملتی ہے، رائٹ، پھر آپ جو ہے وہ سزا جو پوری کرتے ہیں. لیکن جب اور پورا زندگی آپ کا وہ ریکٹ جو ہے وہ جوڈیشل میں رہتا ہے کہ آپ نے یہ جرم کیا، رائٹ، ایون مرنے کے بعد بھی وہ چیز رہتی. تو جب اللہ پاک کی ذات سے ہم معافی مانگتے ہیں، کوئی بھی ہم نے گناہ کیا، کوئی بھی ایسی چیز ہم سے ہوئی، جب ہم معافی مانگتے ہیں اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول کرتے ہیں. توبہ بھی اللہ پاک رجوع کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو پھر وہ سارے جو آپ کے گناہ ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں. ایون جن ہاتھوں سے آپ نے گناہ کیا ہوتا ہے ان کو بھی حکم دے دیتے ہیں کہ اس کی گواہی نہیں دینی. زمین کو کہہ دیتے ہیں کہ جو اس نے گناہ کیا ہے اس کو ختم. تو اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ ہر وقت معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہمیں طریقہ نہیں آتا اسے مانگنے کا، تو ہم وہ بھی چیز پہ آئیں گے. تو مین جو چیز ہے معاف کرنا. وہ میرے جو بابا جی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو معاف کرو. کسی نے ظلم زیادتی آپ سے کی ہے، جو کوئی ایسی کوئی چیز کی ہے، تو دل سے اسے معاف کرو. آپ کے معاف کرنے سے اس کے لیے بھی اللہ پاک رحمت کریں گے، اور آپ پہ بھی اللہ پاک رحمت اور فضل کریں گے. ٹھیک ہے جی. پھر وہ کہتے ہیں کہ پیار کرو. پیار اللہ پاک کیا ہے؟ اللہ پاک جو شدید محبت کا نام اللہ ہے. اللہ پاک جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، رائٹ. تو وہ ایک ماں ہی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ وہ 70 ملین ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو جیسے آپ کا بچہ ہے، اس نے وہ چھوٹا ہے، اس نے وہ بے شک پارٹی کی ہوتی ہے، آپ کے پاس آتا ہے، رائٹ. آپ کو پتا ہوتا ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے، لیکن آپ پھر بھی اسے گلے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کو چینج کرتے ہیں. تو اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ بھی اسی طرح جو ہمارے گند مان کو صاف کرتا ہے، جب ہم اس کے قریب چلے جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہر چیز کو صاف کر دیتا ہے. تو اللہ پاک ایک ماں ہے. وہ اسی طرح بابا جی کہتے ہیں ہر ایک سے پیار کرو. پیار کرنے سے نفرت کو ختم کر دو. جب ہم کسی سے، فار ایگزامپل کسی سے بھی ہم ملتے ہیں یا کسی سے ہم نفرت کرتے ہیں، جب نفرت اس کے جو اس کی جو غلط آتے ہیں اس کو چھوڑ کے جو اچھائیوں سے جب ہم پیار کرتے ہیں تو آپ کی پازیٹیوٹی کی وجہ سے جو برائیاں ہوتی ہیں وہ خود بخود ختم ہوتی جاتی ہیں. تو مین جو چیز ہے کہ اتنا پیار کرو اگلے سے کہ اس کے دل میں جو آپ کے لیے نفرت وہ ختم ہو جائے. تو یہ کدھر سے آیا؟ یہ اللہ پاک جو ہے وہ پیار کرتے ہیں.
انہوں کر لیں. تو اللہ پاک وہ ہمارے جو بابا جی میں کہتے ہیں ہر ایک سے پیار کو، نفرت کو ختم کر دو. نفرت بیسکلی جو کدھر سے آتی ہے؟ نفرت جو شیطان کی ایجاد ہے، بیسکلی شیطان سے ہی ہے نا. وہی ہمیں بسوں سے ڈالتا ہے کہ اس نے یہ کیا، اس نے غلط کیا، اس نے وہ کیا، اگر آپ تم یہ کرتے تو یہ ہو جاتا، وہ کرتے تو وہ ہو جاتا. تو جب ہم نفرت جو ہے وہ، جب ہم نفرت کو پیار میں تبدیل کر لیتے ہیں، چینج کر دیتے ہیں، تو اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ ہم پہ بھی کرم کرتے ہیں، ہم سب پہ. معاف کرنا اور پیار کرنا. پیار سے جو چیز ہو جاتی ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کے بچے ہیں، اگر ان کو پیار سے آپ سمجھائیں گے تو وہ میرا جلدی اس چیز کو سنیں گے. اگر آپ سختی کریں گے تو بعض دفعہ سختی جو ہے وہ نہیں اتنی جلدی سنتے. رائٹ. سو پیار سے جو چیز کی جاتی ہے وہ اس سے اگلا جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ہے، پیار کریں اور معاف کرنا سیکھیں. بلکہ جو میرے مرشد پاک ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ رات کو سونے سے پہلے، سونے سے پہلے جو بھی آپ نے آپ کو دیکھیں کہ میں نے کہیں ظلم، میرے سے کوئی ایسی چیز تو نہیں، کوئی غلطی تو نہیں، اس غلطی کو سدھاریں، اللہ پاک سے معافی مانگیں، اور اللہ پاک کی ذات آپ پہ کرم کریں گے. اور بلکہ یہ انہوں نے کہا کہ سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوئیں. کہ اگر کسی نے کوئی ایسی بات کی کہ جس سے میرا دل دکھا، یا میں نے کسی کا دل دکھایا، اللہ پاک میں نے کسی ظلم زیادتی کی، اللہ پاک مجھے بھی معاف کر، اور جس نے مجھ سے کیا اللہ پاک میں بھی ان کو معاف کرتا ہوں. تو کرنے سے آسانیاں پیدا ہوں گی. تو معاف کرنے سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ دو چیزیں ہیں کہ معاف کرنا سیکھیں اور پیار کرنا سیکھیں ہر ایک سے. نیند آ رہی؟ تو باقی اور بھی عشق، یہ سلسلہ جو ہے عشق ہے، جیسے اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ نبی پاک سے عشق کرتے ہیں، نبی پاک اللہ پاک کی ذات سے عشق کرتے ہیں. رائٹ. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں درود بھیجتے ہیں، ایمان والا آپ بھی بھیجا کرو. تو یہ کیا ہے؟ عشق ہے نا. کہ اللہ پاک کی ذات نے اس کو لاگو کر دیا اس میں ایک نماز میں. دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، درود پاک کے بغیر نماز تو نہیں ہوتی. رائٹ. تو یہ کیا ہے؟ اللہ پاک کی ذات نے اپنے محبوب کو منوانے کے لیے یہ چیز لاگو کر دی، قانون بنا دیا، اس کے بغیر نماز نہیں ہونی. رائٹ. تو یہ عشق کا سلسلہ کہاں سے نکلا؟ اللہ پاک سے اور نبی پاک سے. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ 17 ٹائم ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہماری. تو یہ کیا ہے؟ اللہ پاک کی ذات نے اپنے محبوب کو منوایا ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اس سے عشق کرو گے تو پاؤ گے، 5 دن پاک سے عشق کرو گے تو پاؤ گے، نہیں تو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم عاشق رسول کی بات کرتے ہیں. عاشق رسول جتنے دیکھ لیں کہ میں آپ کو سائیں کاولی سرکار ان کی بھی پکچر وہ پڑی ہے جن کی نسبت سے ہوں. تو ایک دفعہ ان کے پاس ایک بیٹھے تھے، تو ایک بندے نے سوال پوچھا کہ آپ جو ہے سرکار آپ لنگوٹ پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کانے آپ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اور جو چیز آتی ہے کوئی لوگ لے کے آتے ہیں، یا آپ کے پاس جو چیز ہوتی ہے سب کچھ آپ کووں کو ڈال دیتے ہیں. رائٹ. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو گندگی کا جانور ہے، گند کھاتا ہے، تو آپ اس کو ہر چیز ڈال دیتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کوے نے میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، تو میں اس لیے ان کو یہ ہر چیز ڈال دیتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ عشق ہے نبی پاک سے. ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہے عشق کرنے کا. رائٹ. تو یہ عاشق رسولوں کی ایک یہ مثال ہے. پھر حضرت بلال کی میں مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں وہ ایک یہودی تھا، اس کے وہ غلام تھے، پتہ نہیں نج بن حلف کیا نجف بن حلف اس طرح کو نام تھا یہ ان کا یہودی کا. تو اس کے وہ غلام تھے. انہوں نے جب وہ مسلمان ہوئے تو
جب وہ مسلمان ہوئے تو وہ اس جو یہودی کے غلام تھے، تو وہ جب مستی میں آئے، جب اللہ پاک کی مستی میں، نبی پاک کے عشق میں وہ آئے، تو وہ آہد آہد کا نعرہ لگاتے تھے. تو جو یہودی تھا، جو وہ اسلام کا دشمن تھا، تو وہ اس نے یہ کیا، اس نے نا جب وہاں تک لگائے تو انہوں نے اسے لہو مارا. یہودی نے بہت زیادہ مارا. مارنے کے بعد لہو لہان لوجا ہو گئے، تو ان کو ریت پہ گھسیٹا. ریت پہ گھسیٹتا تھا. تو آپ جو ہے وہ اس طرح نعرے لگاتے تھے، آہد آہد کا نعرہ لگاتے. اپنی مستی میں تھے، اللہ پاک کی مستی میں. جس کو اللہ مل گیا، جس کو نبی پاک کا عشق مل گیا، اسے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. تو ایک دن حضرت ابو بکر صدیق گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال جو ہیں وہ آہد آہد کا نعرہ لگا رہے ہیں. تو جو ان کا جو یہودی جو ان کا مالک ہے، وہ ان کو مار رہا ہے، لہو لہون کر دیا، گھسیٹ رہا ہے گرم ریت پہ. انہوں نے ان کو جا کہا کہ تم آہد آہد کا نعرہ کیوں اس طرح لگاتے ہو؟ دل میں لگا لیا کرو. یہ تو اسلام کا دشمن ہے، یہ تو تم پہ ظلم کر رہا ہے. تم کیوں اس طرح اپنے ظلم ہونا کر رہے ہو؟ تو دل میں آہد آہد کر نعرے لگایا کرو. پھر کچھ دن گزرے، پھر انہوں نے یہی دیکھا. حضرت ابو بکر صدیق نے سیم چیز چل رہی تھی. تو پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. ان نے ذکر کیا کہ اس طرح ایک سیاہ فام مطلب ان کا نام بلال ہے، تو وہ اس طرح نعرے لگاتے ہیں. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. حضرت کا نعرے لگاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کہ ان کو خریدو اور میرا بھی حصہ اس میں ڈالو. تو اسی طرح ایک دن پھر حضرت ابو بکر صدیق گزر رہے تھے، تو یہی ماجرا بن رہا تھا. تو ان سے رہا نہیں گیا. پھر آپ نے اپنا سب سے قیمتی جو غلام تھا، قسطاس، اس کو لیا. سفید فام تھا وہ، اس کو لیا اور لے گئے کہ یہ میرا سب سے قیمتی غلام ہے، اس کو لے لو اور مجھے وہ حبشی جو ہے وہ غلام وہ دے دو. تو پھر اس نے اور بھی پیسے لیے، دینار لیے، اور آپ کو آزاد کیا. پھر حضرت ابو بکر صدیق لے کے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے میرا حصہ، میں نے کہا تھا نا جب اس بلال کو خریدو گے تو میرا بھی حصہ ڈالنا. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے فرمایا کہ اے میرے اللہ کے محبوب، میرے نبی پاک، میں میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اور حضرت بلال بھی آپ پہ قربان. ہمیں قبول کر لیجیے، دونوں قبول کر لیجیے. یہ آپ کا ہی دیا ہوا جو سب کچھ ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ پاک عشق کرتا ہے نبی پاک سے، اور نبی پاک کے جو عاشق ہیں وہ بھی اللہ پاک، وہ بھی نبی پاک سے، اللہ پاک سے اس طرح عشق کرتے ہیں. تو یہ عشق کا سلسلہ ہے سارا. اور اسی طرح دیکھ لیں کہ جیسے بابا بلے شاہ صاحب کا، وہ بھی عشق کا سلسلہ ہے. تو لال شہباز قلندر صاحب کو دیکھ لیں، سائیں کاملی سرکار صاحب کو دیکھ لیں، ان کا بھی قلندری سلسلہ ہے. تو یہ نمبر 1 معاف کرنا، پیار کرنا، کسی کے لیے اپنے دل میں نفرت نہیں رکھنی، ہر ایک کو معاف کرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ پیار کرنا ہے. کسی کے لیے اپنے دل میں نفرت نہیں. جب نفرت جو ہے وہ ہر بیماری کی جڑ ہے. جو بابا جی فرماتے ہیں کہ ہر بیماری جو ہے نفرت سے ہوتی ہے. تو ہم نے نفرت کو ختم کرنا ہے، ہم ہر ایک سے پیار کرنا ہے، ہم ہر ایک کی عزت کرنی ہے، ہر ایک کو معاف کرنا ہے. تو یہی 4 جو چیزیں ہیں ہمارا میسج. دوسرا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ آپ لوگ دوسروں بابوں کے پاس جاتے ہو، پیسے ضائع کرتے ہو، ہر چیز کرتے ہو، اور پھر بعد میں وہ چیزیں بھی نہیں ہوتی، اپنا ٹائم بھی ضائع کرتے ہو. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مین جو چیز جو بابا جی فرماتے ہیں، بابا جی سید مخدوم صاحب علی بخاری صاحب، کہ ہم مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں. ان ادر ورڈز کہ جو لوگ جو اللہ پاک کی طرف سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ہم ان کو اس لائن پہ لے کے آتے ہیں، اس کے ساتھ ان کا تعلق قائم کرواتے ہیں، تاکہ وہ خود اللہ پاک کی ذات سے خود مانگیں. ہم لوگ جو دوسرے سلسلے ہیں، وہ پیروں والے، وہ انہوں نے آپ کو لوگوں کو پیچھے لگایا. ہم تو اللہ سے ملاتے ہیں آپ کو، تاکہ آپ بھی
ایک ٹائم ایسا آئے کہ آپ بھی اللہ پاک کی ذات سے خود مانگیں، آپ کو ہمارے آپ پاس بھی آنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آج میں کیا کروں گا، اللہ پاک کی ذات سے آپ کا تعلق قائم کرواؤں گا، اس کے بعد آپ کو اجازت بھی دوں گا کہ آپ خود اپنے لیے یہ دعا کریں، اور پھر آپ اگر اس لائن میں آنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اجازت بھی دیں گے کہ آپ لوگوں کی دعا کروا سکتے ہیں۔ 2 فیض بابا جی کے ہیں، صرف اور صرف جو سورہ رحمان ہم قاری باسط صاحب کی آواز میں سنواتے ہیں، وہ ہر بیماری کی، اچھا یہ سلسلے میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ ہر چیز کا حل ہے سوائے موت کے، جادو ٹونا نظر بات جنات نیم اٹ ایوری تھنگ، سب صرف موت کے علاوہ ہر چیز کا حل ہے اس میں۔ اور اسی لیے جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ کہیں اور نہیں جاتے، کہ وہ جب اللہ پاک کی ذات سے آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہر چیز آپ اسے مانگتے ہیں، ہر چیز وہ آپ کو عطا کرتے ہیں، رائٹ۔ تو ایک یہ اللہ پاک کی ذات سے ہم آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں، کنیکٹ کرواتے ہیں، تاکہ آپ بھی اللہ پاک کے ساتھ نزدیک، جتنا اللہ پاک کے ساتھ نزدیک ہوتے ہیں اتنا آپ کا رابطہ اللہ پاک کے ساتھ بڑھتا جائے گا، اور آپ خود اس کے اتنے نزدیک ہو جائیں، وہ کسی کی طرف ہمارے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوسرا یہ تویز دینے والے، گنڈے دینے والے، ان کو اللہ پاک کا درویش فقیر ہم نہیں مانتے ہیں۔ بابا جی کی صرف 2 چیزیں ہیں، سورہ رحمان ہم 3 دفعہ 7 دن سنواتے ہیں ہر ایک چیز کے لیے، اور دعا کرواتے ہیں، میں 7 دن یا 10 دن ہم دعا کرواتے ہیں اور سورہ رحمان سنواتے ہیں، اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات کرم کرتے ہیں، فضل کرتے ہیں، ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اور میں آپ کو یہ ایک اور بتا، میں کوئی پیر نہیں ہوں، کوئی کچھ نہیں ہوں، ابھی آپ کی طرح ایک عام انسان ہوں، اور مجھے صرف اللہ پاک کی ذات نے ایک چیز عطا کی ہے کہ میں اللہ پاک کی ذات سے کنیکٹ کرواتا ہوں، رائٹ۔ اور ہم وہ کچھ لیتے نہیں ہیں، دیتے ضرور ہیں، ہم لینے والے نہیں ہیں۔ تو لینے والے بہت زیادہ ہیں، ہم لینے والے نہیں، ہم دینے والے ہیں، اور دینے والا جو ہوتا ہے اس پہ اللہ پاک کی ذات کرم کرتے ہیں اور فضل کرتے ہیں، اس کا جو ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک دعا ہے، وہ ہم کرواتے ہیں، جو میں بھی آپ کی سب کی کرواؤں گا، جس کے لیے آپ لوگ سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، باقی اگر میرے ساتھ میں کوئی بھول گیا ہوں آپ بتا دیں۔ بہت ساری چیزیں آپ نے